آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتائیں کہ جب اوجری کیمپ ہو رہا تھا ادھر اور اس وقت ہماری ٹیلی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، تو یہاں پر پنڈی تباہ ہو رہا تھا اور میں اس وقت لتھوگراف کر رہا تھا اپنے اسٹوڈیو میں رات کے 10 بجے. تو مجھے کسی نے زمینہ لا کے دیا کہ پنڈی اجڑ گیا ہے. تو ہم کام کرتے رہے. ہمیں ٹھیک ہے اجڑ گیا، ہم تو کام کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. میرا نام زرار حیدر بابری ہے، اور بابری اصل میں یہ چیز کہ جو چنگیز خان کی فیملی سے منگولز نیچے آئے اور پھر افغانستان اور پھر لاہور، آگرہ، دلی، یہ ساری جگہوں پہ ایسے جو رہے. بابری ویسے لاہور کے کوچہ مصوراں جو وہاں پہ تمام مصور پیدا ہوئے اور ان کو مورتاں والے بھی ادھر کے لوگ کہتے تھے. اور موسٹلی میرے جو انسسٹر تھے، جو میرے آبا و اجداد تھے، وہ ٹیچرز رہے اور آرٹ ٹیچر رہے. میرے فادر جو شفٹ ہو گئے راولپنڈی میں، تو راولپنڈی میں پارٹیشن سے پہلے شفٹ ہوئے. تو یہاں پر جو نئی چیزیں تھیں اس وقت، بالکل نیا ٹی وی سٹارٹ تھا، اور نئے ہمارے انگلش میڈیم اسکول میں سینٹ ٹریزا ہائی اسکول، پھر اس کے بعد سینٹ پیٹرک ہائی اسکول. وہاں کے ڈرائنگ ٹیچر خود جو تھے میرے ڈرائنگ ٹیچر، وہ میرے دادا کے شاگرد تھے. ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو جو سیر و سیاحت کرنی تو ہوتی تھی، لیکن جو پینٹنگز ہوتی تھی، ریئل پینٹنگ کی اسٹڈی کو جو ہے کہ وہ یعنی جو لاہور پنجاب یونیورسٹی جو ہمارا فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں پہ آنا مول کا مجھے وہاں پہ وہ لے کے گئیں. اور وہاں پر ریئل، وہاں پہ جو پہلا لفظ وہ بولتی تھی کہ اٹ از آرٹ دیٹ میکس لائف ورتھ وائل. تو یہ ورتھ وائل بناتا ہے آرٹ جو ہے. اور وہ شروع دن سے ہی اٹریکشن یہ تھی کہ ساتھ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بھی. تو انہوں نے کہا تم نے ادھر ایڈمیشن ہے، تمہیں این سی نہیں جانا تم نے نا. تو پھر این سی میں، کیونکہ میرے گرینڈ فادر جو ماسٹر میرا بخش تھے وہ بھی وائس پرنسپل تھے، اور بھی جو بابا کے کزن تھے وہاں ٹیچر تھے منییچر کے، لطیف چغتائی اور یہ سارے ایسے لوگ. تو یہ ایک ساتھ چلتا تھا کہ ادھر ہی رہ کر پھر الحمرا آرٹ کونسل میں مہاراج کتھک سے بھی، اور راولپنڈی میں مادا معذوری سے، پھر ان سے رقص کی تعلیم کو ساتھ کنٹینیو رکھا، تاکہ یہ سارے سبجیکٹس جتنے بھی تھے وہ پینٹنگ سے ریلیٹ کرتے تھے. اسٹڈی بھی جو نیچر اسٹڈی ہوتی ہے وہ جا کے کرنی ہوتی تھی، آن دا اسپاٹ جا کے کرنی ہوتی تھی. ہر ایک کو چاہیے کہ جائے، باہر نکلے، ایکسپلور کرے لائف کو. تو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر ہی میں نے ہر چیز کو، دنیا کو تلاش کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ سینٹ پیٹرک ہائی اسکول میں سردار محمد بٹ، پھر کالج میں اردو کی جو مجھے بولنا سکھایا، جو اردو کا، کیونکہ میں نے زیادہ پرشین اور ان چیزوں میں پڑھا ہوا تھا اور انگلش میں. لیکن پھر اردو جو تھی، باقاعدہ اردو کو میں نے ماجد صدیقی صاحب سے سیکھا اردو میں. اور کالجز میں مختلف ایوارڈز بھی دیے، پوئٹری میں بھی، اور ریڈیو پاکستان سے بھی کام کیا، ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ میں ٹی وی میں جاتے. ساتھ ہم لوگ جو ادھر ساتھ آرٹ کونسل تھی، آغا بابر ہمارے وہاں پہ آرٹ کی ٹیچر تھی فتح خان، تو وہ ہمیں سکھاتی رہتی تھی. ہر وقت پورا دن موٹیویشن میں رہتے تھے کہ بھی ہم لوگ کام کرتے رہیں. رات کے بھی بچ جاتے تھے، وہاں پہ موسیقی کی تعلیم ہو رہی ہے، پینٹنگ کے ہو رہے ہیں، جہاں پہ استاد گین بھی آتے تھے، احمد پرویز آتے تھے، پھر علی امام آتے تھے، ایسا کر کے کتب شیخ، غلام حسن ہنجرا. ہم چھوٹے ہوتے ہی بڑے بڑے آرٹسٹوں کے بڑے سائے کے نیچے ہم رہتے رہے، اور یہی چیز ہمیں آتی تھی اور کوئی چیز نہیں. ان میں پینٹنگ کی طرح سے کہ ہاؤ وی ول ڈسکور آور سیلف، یعنی اندر کی بات کیسے کریں، چاہے وہ اس کے اندر ایکسپریشنز کی بات ہے، یعنی آپ کا کتھارسس ہے. اور یہ ویسے تو ہیومن کتھارسس بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ، کہ وہ کیسے اپنا ایکسپریشن بناتا ہے، ساری ایسی چیزیں کرتا ہے. تو یہ تمام ایسی چیزیں زندگی کے ساتھ چلتی رہیں، اور اب تک سارے ہی کام کرتے آئے، جیسے مونومنٹ ہو گئے، میوزیمز ہو گئے، اور ایسی تمام چیزیں. تو جو ہمارے ویسے جب یونیورسٹی میں اساتذہ رہے، وہ میجر جو جنہوں نے ہمیں آگے فارم کیا، وہ دیٹ واز آنا مولکہ احمد پہلے، ذکیہ جیل، ڈاکٹر راہب نوید، پھر ڈاکٹر شوکت محمود، ڈاکٹر اعجاز الحسن، ڈاکٹر اعجاز انور. اس طرح کر کے بہت سارے ایسے لوگ جو تھے وہ ہماری تعلیم کے ساتھ ہمیں انہوں نے گرو اپ کیا. ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں تھا، وی آلویز کیپ آن اسٹڈینگ. یعنی ہمیں جو موٹیویشن زیادہ ملتی تھی وہ ہر کام میں ہمارے فادر جو ہیلپ یہ کرتے تھے کہ بھی ہمیں روکا کسی سے نہیں ہے. ہاں، پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے اولاد پہ بھی اعتماد کر کے وہ ساری چیز کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے اس اعتماد کو ٹھیس نہ دیں.